إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مزید دلائل توحید بیان فرمائے، جس میں اپنا خالق اور مالک ہونا بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد اٹھنے پر، یعنی عقیدہ اسلامیہ میں سے جو بنیادی اور اساسی عقائد ہیں ان میں سے معاد کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کو، اس کا ذکر فرمایا اور اس کو بالدلائل بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى۔ حب دانے کو کہتے ہیں، حب کسے کہتے ہیں؟ دانے کو کہتے ہیں، اور نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں۔ فالق کہتے ہیں چیرنے والا، پھاڑنے والا۔ میں بے شک اللہ تبارک و تعالی دانے کو اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ فانا توفکون، میں یہ ہے اللہ، فانا توفکون، تم کہاں اندھے جاتے ہو، ہاں کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو یہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور تم انہیں جا کر خدا مان رہے ہو۔ انہوں نے کوئی چیز آج تک پیدا کی، نہ ان کے تخلیقات میں سے کچھ ہے، نہ وہ کسی شے کے مالک ہیں، تم انہیں خدا مانے بیٹھے ہو۔ جی اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا نا، مردوں سے زندہ کو، زندوں سے مردہ کو پیدا فرماتا ہے، نکالتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد اٹھنے پر دلیل قائم فرمائی ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنے پر، جیسے زمین ہے، آپ دیکھتے ہیں زمین خشک ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے زمین، کوئی سبزہ نہیں ہوتا۔ زمین کا بالکل خشک ہو جانا یہ اس کی موت ہے، اور سبزہ وہاں پہ اگانا یہ اس کی حیات ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ خشک زمین سے اللہ تبارک و تعالی سبزہ اگا دیتا ہے، جی بنجر زمین کو اللہ تبارک و تعالی آباد کر دیتا ہے، اس میں پھر درخت اگنے لگتے ہیں، پودے اگنے لگتے ہیں، پھل بوٹے وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے اگنے لگتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی موت کو زندگی فرمایا، یعنی کہ زمین کو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں، جو رب تبارک و تعالی مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، رات دن تم دیکھتے ہو، رات دن، یہ تو وہ بات ہے، یہ عرضی دلیل ہے۔ زمین پر ایک وقوع پذیر چیز جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کسان جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے اس میں، اب وہ بیج کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے نا، اس میں جان تو نہیں ہوتی، ہاں جی، اس میں روح تو نہیں ہوتی۔ تو مردہ بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، میں تم نے تو اسے بیج پھینکا ہے نا، اب یہ بتاؤ کہ اسے اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ تم نے اگایا یا ہم نے اگایا، یہ بتاؤ ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مردہ زمین میں مردہ بیج ڈالا اللہ تبارک و تعالی نے، اسی سے پھر ایک زندہ پودا پیدا فرما دیا، درخت پیدا فرما دیا، بیل بوٹے پیدا فرما دیے رب تبارک و تعالی نے، ہیں جی۔ یہ تو مردہ سے زندہ پیدا ہوئے، اب زندوں سے مردہ، وہی جو پھل پھول پیدا ہوئے تھے، ہیں جی، اسی میں سے پھر وہ مردہ بیج پیدا ہو گیا، زندوں میں سے پھر مردہ پیدا ہو رہے ہیں جی۔ وہی زمین جو آج زندہ تھی، سرسبز و شاداب تھی، پھر وہی زمین مردہ ہو گئی۔ جب اس کا سبزہ ختم ہوا، زمین پھر بنجر ہو گئی، زمین پھر خشک جلی چھڑی ہو گئی زمین، ہاں جی، لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی اس پر بھی کوئی زندگی کے آثار ظاہر ہوئے ہوں گے۔ کتنی زمینیں آج ویران پڑی ہوئی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ایک سال کاشتکار نہ بجائی کرے کسی شے کی تو آپ زمین کا بھولیا دیکھ لیں کیا بن جاتا ہے۔ پھر بجائی کر لیں، ہل جوت لیں، وہاں پہ پانی لگا دیں، بیج ڈال دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر ایسے اگا دیتا ہے وہ لہلانے لگتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو خالق اور مالک مردہ چیز سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو پیدا فرماتا ہے، میں وہی رب تبارک و تعالی۔ یہ تو تمہارا روز مرہ کا دیکھنے کا معمول ہے، یہ تو تم روز دیکھتے ہو۔ جیسے مرغی ہے نا جی،
مرغی زندہ جانور ہے، انڈا دیتی ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، انڈے میں کون سی جان ہوتی ہے؟ کوئی جان نہیں ہوتی۔ زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، پھر وہی انڈا جو ہے مردہ، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ مرغی کو پیدا کر دیا ہے جی۔ زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو رب تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح کر کے زندہ، یہاں پر اس کی تفسیر ایک اور طرح سے بھی علماء نے کی ہے، وہ یہ ہے زندگی سے مراد روح کی زندگی ہے، ایمان والی زندگی ہے، اور موت سے مراد کفر والی ہیں اور شرک والی بے دینی والی زندگی ہے، اسے موت کہا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم زندوں سے مردہ کو، مردوں سے زندہ کو پیدا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ زندہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمانی زندگی عطا فرمائی تھی، روح آپ کی زندہ تھی، لیکن آپ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے منکر ٹھہرا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا اس نے، یہ زندہ سے مردہ پیدا ہو گیا۔ اب ابو جہل کو کون نہیں جانتا، کتنا بڑا مردہ تھا وہ، ہاں جی، روح اس کی مر چکی تھی، کتنا بڑا بے دین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاں جو بیٹا دیا حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے پھر ایمان والی زندگی عطا فرمائی، مسلمہ دجال کے خلاف لڑنے والی ایک مہم کا حصہ بلکہ سپہ سالار تھے آپ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عاص بن وائل رسول اللہ علیہ السلام کا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن تھا، بڑی باتیں کی، سورہ کوثر پوری اسی کے رد میں نازل ہوئی، اسی کے جواب میں رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فاتح مصر بنتے ہیں۔ اتنا بڑا اسلام کا عظیم سپہ سالار اور اتنا بڑا جنگجو پیدا ہوتا ہے، وہ زندہ پیدا ہوتا ہے، باپ مردہ ہے۔ یہ تو وہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ماضی کی رکھی ہیں۔ آپ اب اس دور کو دیکھیں، انگریزوں کے ہاں، کافروں کے ہاں، بے دینوں کے ہاں وہ مردے ہیں، سارے کافر انگریز مردے ہیں، روحانی موت مر چکے ہیں، اخلاقی موت مر چکے ہیں یار۔ جن کی ماں بہن کے بیٹے کے رشتے کا خیال نہ ہو وہ زندہ ہیں، مر چکے نا جی، غیرت ان کی مر چکی، ایمان ان کا مر چکا، ہر طرح کی موت ان پہ طاری ہو چکی ہے، اخلاقی، سماجی، ہر طرح کی موت طاری ہے ان پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاں ایسے بچے پیدا کر دیتا ہے جو اسلام کے قبول کرنے والے ہوتے ہیں، مردوں کے ہاں زندہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ پاکستان میں دیکھ لیں آپ، ہیں جی، یہاں پہ باپ جو ہے وہ بزرگوں کا مرید ہے، بزرگوں کو چاہنے والا، لیکن بیٹا جو ہے آگ لبرل پیدا ہو گیا۔ بیٹا، باپ جو ہے وہ بات بات پہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کے عشق کی باتیں کرے گا بیچارہ، آقا علیہ السلام کی محبت کی باتیں کرے گا، لیکن بیٹا جو ہے وہ یک دم ایک دم سرے سے رسول اللہ علیہ السلام کے عشق سے عاری ہوگا، احکامات اسلامیہ پر اعتراض کرنے والا ہوگا، قرآن کریم میں شکوک و شبہات نکالنے والا ہوگا۔ تو یہ مردوں سے زندہ، زندوں سے مردہ رب تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا رہتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میں ان مردوں سے زندوں کو پیدا کر دیتا ہوں، زندوں سے مردہ کو کھڑے کر دیتا ہوں، ہیں جی، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وہی رب تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں بھی اٹھا لے گا۔ یہاں پر ایک بات اور دیکھیں ذرا، اس کو، ان موت اور زندگی کو ہم قوموں کے عروج اور زوال سے بھی اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، قوموں کے عروج و زوال سے۔ یہ 1914 اور 1934-35 کی جو جنگ ہوئی ہے، عالمی جنگ جسے کہتے ہیں، بڑی عظیم جنگ جسے کہتے ہیں، وہ جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد جا کے امریکہ اور روس ابھرے ہیں۔ آج پوری دنیا پر انہی کی بدماشی چلتی ہے یا نہیں؟ آج پوری دنیا پر انہی کی بدماشی چلتی ہے۔ اس جنگ کے بعد یہ ابھرے ہیں۔ اس سے پہلے برطانیہ کا طوطی بولتا تھا، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان کی حکومت جو ہے نا وہ چلتی رہتی تھی، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی ان کی، برطانیہ کی۔ ان کی حکومت سے پہلے آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں 2 حکومتیں تھیں، برطانیہ سے بھی پہلے، ایک سلطنت عثمانیہ تھی اور ایک یہاں ہند میں مغلوں کی حکومت تھی، ہیں جی۔ سلطنت عثمانیہ بڑی عظیم حکومت تھی اور مغلوں کی حکومت بھی بہت بڑی حکومت تھی۔ ان دونوں کی حکومت سے پہلے آپ دیکھ لیں خلفائے بنو عباس تھے، ہیں جی، بغداد جن کا دارالحکومت رہا، ان کا طوطی بولتا تھا، کتنی بڑی حکومت تھی ان کی۔ اس سے پہلے بنو امیہ کو دیکھ لیں، کتنی بڑی حکومت تھی۔ اس سے پہلے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے ملا کے
وہ حکومت جو ہے نا ایسی اسلام کا زرین دور تھا، ہیں جی، آپ اس سے پہلے حکومتیں دیکھ لیں، فارس کی حکومت ہے، روم کی حکومت ہے، کتنے بڑی بڑی حکومتیں تھیں، اس سے پہلے چلے جائیں اسکندر اور دارا کی حکومتیں دیکھ لیں، اس سے پہلے چلے جائیں تو فرعون اور نمرود کی حکومتیں دیکھ لیں، کتنی بڑی بڑی حکومتیں تھیں۔ تو یہ حکومت سیاسی غلبے کا آ جانا جو ہے نا، یہ کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، حق حق ہوتا ہے، چاہے وہ جناب پوری جماعت کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو، حق حق ہوگا۔ چاہے جناب اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کھڑے ہوں، حق ان کے ساتھ ہوگا۔ چاہے پوری جماعت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو، سارے کے سارے فرعونی غرق ہو جائیں، تب بھی حق حق ہی ہوگا، چاہے وہ اکیلے بندے کی صورت میں ہو، چاہے پوری جماعت کی صورت میں ہو۔ یہ نہیں کہ حق ماننے والے بندے تھوڑے ہوں تو حق حق نہیں رہتا۔ یہ آج کے لبرل لوگ جو ہیں ان کا ایک نظریہ اور سوچ بن چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان بدر میں 70 کافروں کو مار لیں تو حق صحابہ کے ساتھ ہے، اگر 70 صحابہ احد میں شہید ہو جائیں تو پھر حق کن کے ساتھ ہے؟ وہ پھر بھی تو صحابہ کے ساتھ ہے، پھر بھی تو آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے نا حق۔ یہ تھوڑا کہیں گے کہ جناب ظاہری طور پر وہ اگر ہمارا نقصان زیادہ کر چکے ہیں تو حق ان کے ساتھ ہو گیا، کبھی بھی نہیں۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ او بھائی، جب روم اور فارس کی حکومتیں تھیں، کیسر و کسرا کی بدماشی چل رہی تھی پوری دنیا کے اندر، ان کا طوطی بولتا تھا، وہ حق میں پھر بھی میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جی، آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں، مکے کے کافر جو ہیں وہ بدماشی کرتے ہیں، ایک دن کھانا سکون سے نہیں کھانے دیتے، حق تو پھر بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو مکہ سے نکالا جاتا ہے، حق حضور کے ساتھ ہے۔ مکہ میں آقا علیہ السلام 10,000 صحابہ کو لے کر داخل ہوتے ہیں، حق پھر بھی میرے حضور کے ساتھ ہے۔ تو یہی حال ہے آج نعوذ باللہ من ذالک۔ لبرل اور سیکولر طبقہ جو ہے وہ کافروں کی ظاہری جو حکومت ہے، سیاسی غلبہ ان کا دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہی حق پہ ہیں، حق پہ نہ ہوتے تو یہ حکومت ان کے پاس نہ ہوتی۔ تو میں نے کہا آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، پھر غلبہ کس کا تھا؟ تو پھر حق پہ یہ تھے کیوں نہیں تھے؟ جب یہ نہانے کو گناہ سمجھتے تھے، جی گھر کے اندر یہ ایسے پخانہ کر دیتے تھے، یہ بیت الخلاء کا تصور تک نہیں تھا ان کے ہاں۔ یہ تو سارا مسلمانوں کو دیکھ کے انہوں نے کیا ہے، بغداد کو دیکھ کے انہوں نے سارا نظام کیا، سارا سیٹ اپ کیا ہے۔ تو پھر اس وقت یہ کہاں مرے ہوئے تھے؟ تمہارا حق کہاں تھا پھر؟ آج تم نے دیکھا ان کو ننگا تڑنگا، تم نے کہا حکومت اس کے پاس ہے تو ہم بھی ننگے ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہماری بھی حکومت آ جائے۔ ایسے تھوڑی آتی ہے، بتائیں بھلا۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ سے، زندہ کو مردوں سے پیدا کرتا رہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قوموں کا عروج و زوال بھی وہ بھی اسی آیت مبارکہ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب آج اس وقت ہماری قوم جو ہے وہ بالکل ایسے ہے، کہیں پہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کی کاسہ لیسی کر رہے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والے انگریزوں کی جاسوسیاں کر رہے ہیں، انگریزوں کو جا کے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، انہیں جناب نعوذ باللہ من ذالک ایسی باتیں کرتے پھرتے ہیں جیسے بڑے جناب یتیم اور مسکین ہوں، پوری دنیا کے اندر ان کا کوئی نام لینے والا کوئی نہ ہو، ایسی باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ آپ ہندوستان کے مولویوں کو دیکھ لیں، پیروں کو دیکھ لیں، وہ جا کے جناب یوگی اور مودی کی جناب چرنوں میں بیٹھے ہیں اور ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مولوی شکایتیں کر رہے ہیں کہ یہ جناب لفظ جہاد کے نعرے لگانے والے ہیں، یہ فلاں کرنے والے، یہ فلاں۔ میں آپ کے ساتھ کا تقریباً پونا ہندو ہوں، میں جہاد کا نام نہیں لیتا، میں رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے احیاء کی بات نہیں کرتا، لہذا میں تو آپ کے ساتھ کہوں۔ بھائی بتائیں، یہ بھی حالات ہم نے دیکھے تھے، اس طرح کے پلپلے کا ذلیل قسم کے مولوی جو ہے نا وہ نام نہاد رہنما بن گئے امت کے۔ بتائیں نا، یا جس گھر کا چوکیدار ہی ایسا کمینہ ہو، چوروں سے ملا ہوا ہو اور چھپے ہوئے بھی نہیں، ظاہراً ملا ہوا ہو، تو بتائیں قوم کو پھر چاہیے نا اس چوکیدار کو بدل دیں، چوکیدار کوئی اور رکھیں جو غیرت والا ہو، گھر کے کم از کم عزت کا خیال تو کرے۔ جو بندہ ماں کی شکایتیں لگا کے لوگوں کو چندے بٹورے، ماں کی شکایتیں لگا کے لوگوں کے سامنے فخر کرے، دیکھو جی میں نے ماں کی شکایت لگائی ہے، تو بتائیں اس سے بڑھ کر پوری دنیا میں کمینہ کوئی نہیں ہے۔ جو اپنے دین کے بارے میں شکایتیں لگاتا پھر کافروں کو جا کے، تو وہ بندہ مسلمان کو خیر خواہ ہو سکتا نہیں ہے۔ جو لوگوں سے داد وصول کرے، ماں پہ الزام لگا کے لوگوں سے داد وصول کرے، جناب کافروں کو اپنی وفاداری جو ہے وہ ظاہر کرے، تو میں نے کہا مرزا قادیانی کو آج تک امت لعنتی اس لیے کہتی ہے کہ وہ ذلیل انگریز کا وفادار تھا، وہ جہاد کا غدار تھا، جہاد کے خلاف اس نے فتوے جاری کیے۔ تو میں نے کہا وہ مرزا لعنتی ہو، تو ملا لعنتی کیوں نہیں ہے پھر؟ وہ تو کمینہ ہو، تو کمینہ کیوں نہیں ہے پھر؟ کس چیز نے آخر تجھے وہی حرکت مرزا قادیانی والی کرنے کے بعد بھی تجھے حق پہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں
یعنی ایک ہی آیت مبارکہ نے اتنے ساری باتیں کھول دیں، ایک ہی آیت کریمہ کے اندر، ہیں جی مرنے کے بعد اٹھنا بھی آ گیا، قوموں کا عروج و زوال بھی آ گیا، ہیں جی مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی پیدا ہونا یہ بھی رب تبارک و تعالی نے بتا دیا، اہل ایمان سے اہل کفر کا پیدا ہونا اور اہل کفر سے اہل ایمان کا پیدا ہونا یہ بھی یہاں کھل گیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے آیت نمبر 95 میں تو وہ دلیل دی مرنے کے بعد اٹھنے پر، عرضی دلیل تھی، زمین کے تصادم کا تعلق تھا۔ اب عالم جب سے، جب کہتے ہیں فضا کو، اس کے متعلق دلیل دی جا رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا بھی وہی ہے۔ اندازہ لگا، اب روشنی بڑھ رہی ہے نا باہر ہیں، رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صبح کو پھاڑ رہا ہے، رات ختم ہو رہی ہے، رات کا پردہ چاک ہو رہا ہے، رات کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندھیرے اپنا بستر گول کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دن لیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہیں جی، پھر شام ہوگی تو دن چلتا بنے گا، رات آ جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں فالق الاصباح، فجر کو چیرنے والا بھی رب تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اندازہ لگائیں، جو رب تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں ایک دم جناب اندھیرا کر دے، ایک دم روشنی کر دے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی خالق اور مالک ہے حقیقت میں۔ تم پتہ نہیں کہاں پھرتے ہو، کسے خالق اور مالک مانے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات اس نے تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے۔ لیکن زندہ دل لاہور جو ہے وہ تو فجر کے وقت سوتا ہے، ہیں جی، جو فجر کے وقت سوتا ہے کم از کم آدھا تک ہوتا ہے یا نہیں؟ آدھا کھوتا تو ہے، یہ پورا ہے۔ وہ گدھا بھی ایک بار راستہ دیکھ لینا جی، 15-20 گدھے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ جا رہے ہیں ایسے جناب لائن باندھ کے، ایک بار مالک دکھاتا ہے کہ یہاں پہ ڈالنا ہے، دوبارہ خود ہی آتے جاتا ہے، مالک وہ یہیں کھڑ رہتا ہے، مالک نہیں آتا ساتھ۔ وہ گدھے کو ایک بار راہ دکھایا جائے نہیں بھولتا، جو بندہ پورا رمضان ہی آتا رہا ہو مسجد میں، پھر ایک دم سے دوسرے دن اسی دن چاند نظر آ جائے، پھر غائب ہی ہو جائے، پھر نظر ہی نہ آئے، تو بتائیں جو صبح کو سوتا ہے کچھ تو کچھ کھوتا ہے، کھو رہا ہے نا سارا کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رات ہم نے سکون کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا، لیکن ہم نے رات کو جگنا شروع کر دیا فضول۔ ہاں کام کر رہا ہے بندہ تو یہ ایک الگ بات ہے، اس کا کام ہی رات کا چوکیدار ہے، رات کو کام کرتا ہے۔ اب وہ کہے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کو سونا، میں نے تو سونا ہے رات کو۔ ایک بندہ تھا وہ رات کو کسی کے یہاں چوکیدار تھا، صبح اٹھ کے اپنے مالک کو خواب سناتا، رات میں نے یہ خواب دیکھا، وہ بھی بیچارہ چپ کر کے سن لیتا۔ ایک دن اس نے پکڑ لیا، وہ نام مراد تو رات کو چوکیداری کرتا ہے یا خواب دیکھتا رہتا ہے تو چوکیدار کا کام رات کو جاگنا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو جاگنا یہ ضروری ہے، وہ دن کے وقت سکون کر لے، مجبوری ہے اس کی، لیکن ایسے فضول جاگنا، فضول گپے ہانکتے رہنا، ڈرامے فلمیں دیکھتے رہنا، گناہ میں مبتلا ہو جانا، یہ گناہ والی بات ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والشمس والقمر حسبانا، اور ہم نے سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ، یہ سورج اور چاند نہ ہو تو پوری دنیا میں کوئی حساب ہو ہی نہ سکے، یا نہیں؟ رمضان کے روزوں کا حساب چاند سے، روزوں کا حساب چاند سے ہے، لیکن رکھنے کھولنے کا حساب سورج سے ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے بند کر دیا، غروب ہونے پر کھول لیا، ہیں جی۔ نمازیں جو ہیں، نمازیں ساری کی ساری سورج کے حساب سے، ہاں جی، سورج نکلنے سے اتنا پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے، سورج ڈھلنے کے بعد اتنی دیر بعد ظہر کی نماز پڑھنی ہے، سورج غروب ہونے سے اتنی دیر پہلے عصر کی پڑھنی ہے، غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنی ہے، غروب ہونے کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ جناب وہ افق بھی غائب ہو جائے، ہاں جی، شفق غائب ہو جائے، تو پھر تم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اب بتائیں ساری نمازوں کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ سورج کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح کر کے رمضان کے روزے ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، ان چیزوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، چاند کے ذریعے حساب کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا جی۔ عورتوں کے مسائل جو ہیں خاص، عدت ہوگی عورتوں کی، وہ بھی چاند کے ذریعے طے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ چاند کب نظر آئے گا، کون سی تاریخ ہے، یہ یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ پوری امت میں کسی ایک بندے کو بھی یاد نہ ہو تو کہتے ہیں پوری امت گناہ گار ہوگی۔ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے روزمرہ کے کام جو ہیں وہ چاند کے حساب سے لکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ دوسرے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن چاند کے حساب سے ضرور لکھیں، یہی آپ کی اسلامی تاریخ ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، چاند کے حساب سے ضرور لکھیں آپ، لیکن وہ جو دیسی مہینے تھے ہمیں تو وہ بھی یاد نہیں۔ دیسی مہینے ہمارے ہاں جو بولے جاتے تھے، ابھی وہ تشریف لا رہا ہے ساون،
دو چار ہی یاد ہیں، ساون یا ساول ہے ہی ہیں، شروع ہو گئے ہیں جی۔ اب بارشیں بھی چکڑ چکڑ دکھائیں گی ہیں، پچھلا تو اوور ٹائم ہی چل رہا تھا نا، موسم تو اب آیا سارا اس کا ہیں، تو ہر بندہ بھی پھر پل پلا ہوگا، پھر طبیعت ہر بندے کی اونچ نیچ کا شکار ہوگی۔ بہرحال تو یہ چاند کے معاملات کو یاد رکھنا، حساب کو یاد رکھنا، کتنی تاریخ ہے، یہ بندے کے لیے ضروری ہے بھائی، فرض کفایہ۔ اگر کسی بھی بندے کو یاد نہ ہو تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرض چھوڑ۔ یہ ایسے ہی مسئلہ جیسے نماز جنازہ کا مسئلہ ہے۔ نماز جنازہ جو ہے پورے علاقے میں کوئی ایک بندہ بھی پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کسی ایک بندے میں نہیں پڑھا تو پوری قوم گناہگار ہوگی، پورے علاقے کے لوگ گناہگار ہوں گے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا یہ بہت بڑے غلبے والے اور بہت بڑے علم والے کی طرف سارا مقرر کیا ہوا ہے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے چاند کا نظام، سورج کا نظام، تاریخوں کا حساب، مہینوں کا حساب، سالوں کا حساب، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑے علم والے کی طرف سے اور غلبے والے کی طرف سے سارا مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ اسی کا اندازہ ہے، اسی نے سارا نظام بنا کے تمہیں دیا ہے، اسی کے ذریعے تم اپنا حساب بھی رکھو، اپنا کتاب بھی رکھو۔ آپ دیکھیں لین دین کے سارے معاملات کس سے ہوتے ہیں؟ تاریخوں سے ہوتے ہیں نا، اور تاریخوں کا تعین سورج اور چاند سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔